نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین و ناظرین، غزوہ احد کی بات چل رہی ہے اور غزوہ شہداء احد کے بارے میں جو احد میں مارے گئے تھے اللہ کی راہ میں، ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد کے دن سعد بن ربیع بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ لڑتے لڑتے آپ کا جسم زخموں سے چکناچور ہو گیا، چھلنی بن گیا حضرت سعد بن ربیع کا جسم۔ تو آپ زخموں کی تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان رأیتہ فقر علیہ السلام فقر السلام علیہ منی، فرمایا کہ اگر تمہیں سعد بن ربیع مل جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول کو حضرت زید بن ثابت نے حضرت سعد بن ربیع کا سلام پہنچایا، اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے۔ تو پیغام سن کر اللہ کے رسول کا حضرت سعد بھی بڑے خوش ہوئے۔ جس وقت حضرت سعد کے بارے میں پوچھا حضرت زید سے، اور حضرت زید سے کہا سعد کو ڈھونڈنا، تو حضرت سعد کی کتنی بڑی سعادت تھی کہ اللہ کے رسول نے حضرت سعد بن ربیع کو یاد رکھا۔ فرمایا کہ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ زید تم جا کر میرا سلام کہنا، اللہ کے رسول کو کہنا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں محمد رسول کے قدموں میں اپنی جان دے دوں، اور کہنا کہ سعد کہہ رہے تھے انصار اگر تم نے حضرت محمد علیہ وسلم کی حفاظت نہ کی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا۔ فرمایا اپنی جان نشاور کر دو، نبوت پر نشاور کر دو، جنت لے لو، اللہ کی رضا حاصل کر لو۔ اگر تم نے اس ایمانت کی پرواہ نہ کی، اس ایمان کی حفاظت نہ کی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت سعد کہتے ہیں کہ کس وقت حضرت سعد کو پیغام دیا، سلام دیا اللہ کے رسول کا، تو حضرت سعد کہتے ہیں جزاک اللہ عنا وعن جمیع الامت خیرا، اللہ کے رسول اللہ ہی آپ کو اس کا بدلہ دے جو آپ نے ہم کو راہ راست پہ لگایا، دین سے آشنا کروایا، اللہ ہی آپ کو بدلہ دے، ہم بدلہ نہیں دے سکتے، اور تمام امت کی طرف سے اللہ پاک آپ کو بدلہ دے۔ بس آخری پیغام دیا اللہ کے رسول کو۔ تو اسی لمحات میں اسی وقت حضرت سعد بن ربیع کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مسلمانوں کو جہاد سب سے بڑا عزیز تھا، سب سے پہلے وہ مسلمان تھے، اندرونی اور بیرونی طور پر ان کا جو اندرونی انسان تھا وہ پکا زبردست جان نشاور تھا، وہ لوگ بہت جان قربان کرنے والے لوگ تھے۔ ان کا ظاہر اور ان کا باطن اس میں موافقت پائی جاتی تھی، وہ اللہ کے رسول کے نام پہ مر مٹنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے علی وجہ البصیرہ جنگیں لڑی، جان بوجھ کر انہوں نے جنگیں لڑی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ انہوں نے اسلام کو ایسے ہی مانا جیسے اسلام کو ماننے کا حق تھا، انہوں نے اسلام کو مانا اور حضرت محمد رسول کا ایسے مانا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا، ویسے انہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی۔ حضرت عمر بن جموح لنگڑے سے پہنچ گئے میدان احد میں، ان کے بیٹے بھی میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، عمر بن جموح بھی لڑ رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے عمر بن جموح شہید ہو گئے۔ 70 سے زیادہ تیر اور تلوار کے نشان عمر بن جموح کے جسم پر تھے، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ تیر کا زخم نہ ہو، تلوار کا زخم نہ ہو۔ لڑتے
مارے گئے اور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے گھر واپس نہ لوٹانا، یا اللہ میں گھر واپس نہ جاؤں۔ تو ایسے ہوا جس وقت ان کی بیوی نے لینے کے لیے آئی، ان کی لاش پہ، ان کی کمر پہ، ان کی کوہان پر حضرت عمر بن جموح کو رکھا تو اونٹ مدینہ کی طرف نہیں آتا، بس چلتا ہے تھوڑا سا آگے پھر پیچھے مڑتا ہے، پھر پیچھے مڑتا ہے، پھر پیچھے مڑتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسول پر عمر بن جموح کی حالت کو منکشف فرمایا اللہ کے رسول اس سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے گھر میں دوبارہ نہ لانا، لوگ مجھے کہتے ہیں یہ معذور ہے، لنگڑا ہے، کیا لڑے گا، تو میں کہتا ہوں یا اللہ پاک مجھے دوبارہ گھر میں واپس نہ لانا۔ تو ایسے ہوا حضرت عمر بن جموح کو بھی میدان احد کے اندر ہی دفن کیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی کے مالک نے کہا تھا کہ میں آپ کو آزاد کر دوں گا، آپ جناب اپنے رسول حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جس وقت میں نے اپنے مالک کی، اپنے آقا کی یہ بات سنی تو میں نے اس وقت تیاری شروع کر دی۔ میں نے ایک نیزہ لیا اور نیزے کو میں روزانہ دیکھتا، تیز کرتا، اس کی حالت کو میں دوبارہ درست کرنے کی کوشش کرتا، کوئی زنگ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، تیز کرتا۔ فرمایا کہ جس وقت احد میں افراتفری پھیلی، پہلے مسلمان کامیاب ہوئے اور اس کے بعد کفار نے اس گڈھے کی طرف سے جہاں پر اللہ کے رسول نے 50 آدمی مقرر فرمائے تھے، وہ جس وقت مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے، اس فرصت کو غنیمت جان کر مشرکین مکہ نے اس طرف سے حملہ کیا۔ اچانک جس وقت حملہ کیا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کچھ لوگوں نے میدان جنگ سے، کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ نے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ فرمایا کہ واپس آ گئے، آوازیں دی صحابہ کرام نے ان کو، وہ واپس آ گئے میدان جنگ کے اندر۔ خواتین نے بھاگنے والوں کے منہ پہ پٹی ڈالی، وہ بھاگ کر دوبارہ میدان جنگ کے اندر آئے۔ پھر دوبارہ جس وقت لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ وہ جو قسم پرسی کا عالم تھا نا، جس وقت مسلمان بھاگے میدان جنگ تھے، اس وقت بہت سارے لوگ میدان جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے۔ ان میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے رضی اللہ، حضرت حمزہ بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ جس وقت حضرت امیر حمزہ صبا نامی شخص نے للکارا، آؤ میرے ساتھ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھاگ کر گئے۔ فرمایا کہ اے ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، تو اسلام کو للکارتا ہے، تو مسلمانوں کو للکارتا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارتا ہے۔ تلوار سے، ایک تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ بادشاہ کہتے ہیں میں وہاں پر ایک پتھر کے پیچھے بڑے سے پتھر چھپا ہوا تھا، میں نے جب دیکھا کہ امیر حمزہ تشریف لا رہے ہیں تو جیسے میرے پاس سے گزرے، میں تاک کر نیزہ مارا، ناف کے نیچے وہ نیزہ رکھا۔ فرمایا کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسی نیزے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہند کو پتہ چلا، ہند نے امیر حمزہ کی لاش کو مسلح کیا، حضرت امیر حمزہ کے ناک کاٹ ڈالا، کان کاٹ ڈالے، آنکھیں کاٹ ڈالی، سینہ چاک کر دیا، حضرت امیر حمزہ کی لاش کو مسلح کر دیا ہند۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ امیر حمزہ کی لاش کو مسلح کر دیا گیا ہے، آپ آئے، آپ روئے امیر حمزہ پر کھڑے ہو کر، بڑے آنسو بہائے، اللہ کے بڑے روئے اللہ کے رسول۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آدھی رات تک اللہ کے رسول امیر حمزہ کو یاد کر کے روتے رہے، آدھی رات تک یاد کر کے روتے رہے، اور فرماتے ہیں کہ امیر حمزہ پہ آج رونے والا ہی کوئی نہیں۔ کہ پتہ چلا اللہ کے رسول کی بات کا،
پھر انصار کی عورتیں آئیں، بہت روئی امیر حمزہ پہ، بڑا روئی، بڑے انہوں نے بہت روئی اظہار غم کیا۔ اللہ کے رسول نے امیر حمزہ کی لاش کو دیکھ کر فرمایا، اے چچا، اگر مجھے صفیہ کا اندیشہ نہ ہو، صفیہ جزا فضا کرے گی تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی لاش کو ایسے رہنے دوں میدان جنگ کے اندر، درند چرند پرند آپ کی لاش کو اٹھا کر لے جائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک آپ کی لاش کو مختلف جانوروں کے پیٹوں سے برآمد کرے۔ بڑا اللہ کے رسول کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا افسوس ہوا، غم ہوا۔ میرے بھائی، صحابہ کرام نے جہاد کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ جہاں کامیابی ملی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی اطاعت کی بنا پر کامیابی ملی، جہاں مسلمانوں کا ناکامی ہوئی وہاں کمزوری کی وجہ سے ناکامی ہوئی، اللہ کے رسول کی سنت سے کہیں ان سے بھول چوک ہو گئی تو اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ آج ہمارے یہ معاشرہ، ہماری سوسائٹی اسلام کو نہیں جانتی، اللہ کو نہیں جانتی، رسول کو نہیں جانتی۔ اللہ کو جانتی ہے، رسول کو جانتی ہے کہ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی قانون خلاف قرآن سنت قانون یہ نعرے ہیں، 5-4 باتیں ہیں، نہ اللہ کی مانے نہ رسول کی مانے، ہمیں پرواہ نہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں خوف نہیں، ہمیں ڈر نہیں ہے۔ اور میں جس وقت قوموں پہ عذاب آیا تو سمجھدار لوگ کہتے ہیں افتہلکنا بما فعل السفہاء، یا اللہ بے وقوف لوگوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بے وقوف لوگوں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے۔ بے وقوف لوگ اللہ کے عذاب کا موجب بنتے ہیں۔ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف قانون بنایا جائے، اللہ کا قہر برستا اس معاشرے پر، اس سوسائٹی پر جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کرتا ہے، حدود کی پرواہ نہیں کرتا۔ مسلمانوں، ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئیں، ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمیں عزت ملے گی، ورنہ ڈالوں سے ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ آپ 3500 سی پیک بنا لیں، جو بنانا ہے بنا لیں، ہم مشکلات کے اندر گھرتے ہی جائیں گے، گھرتے ہی جائیں گے۔ اصل بات تو وہ جو ہے، وہ حضرت محمد رسول نے جو کام کیا ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کی پیروی کریں، ہم اللہ سے ڈریں، ہم رسول کی مخالفت نہ کریں۔ کوئی نبی آج تک نہیں آیا جس نے معاشی خوشحالی کا اعلان کیا ہو کہ تم معاشی طور پر خوشحال ہو جاؤ گے، تم یہ کرو وہ کرو۔ انبیاء تو بڑا کچھ کر سکتے تھے۔ سب سے پہلے نظریات، عقائد، کوئی قوم نظریات عقائد کی بنیاد پر کھڑی ہو وہ سب سے زیادہ اپنے وجود کو منوا لیتی ہے۔ توحید کے ماننے والے، اللہ رسول کے ماننے والے جب اللہ رسول کی بات مانیں گے، پیروی کریں گے، عزت پائیں گے، ورنہ عزت کبھی نہیں پا سکتا معاشرہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں۔ واخر دعوانا